موضوع الدرس البراءة من الكفار والمشركين سورة الكافرون تفسیر ابن کثیر. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. سورۃ الکافرون جو ہے یہ بھی سورت مکیہ ہے اور اس کے اندر جو ہے 6 آیات مبارکہ ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز کی پہلی جو 2 رکعت سنت ہے اس میں اکثر آپ اس سورت مبارکہ سورت الکافرون پہلی رکعت میں اور دوسری رکعت میں سورت الاخلاص کی تلاوت فرماتے تھے. اور اسی طرح یہ بھی احادیث مبارکہ میں ثابت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام کی جو 2 رکعت ہیں ان میں بھی اسی کو افضل قرار دیا ہے کہ پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری رکعت میں جو ہے سورۃ الاخلاص اس کی تلاوت کی جائے. اور اسی طرح اس سورت مبارک کی یہ شان ہے کہ یہ تلاوت کرنے سے آدمی کو ربع قرآن تلاوت کرنے کا ثواب ملتا ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت مبارک تھی کہ جب آپ رات کو بستر پہ لیٹتے تو اس وقت بھی ایک دفعہ اس آیت سورت کی تلاوت فرماتے تھے. تو یہ بڑی عظمت والی سورت ہے، شان والی سورت ہے. اور اس سورت کا جو خلاصہ ہے، جو عمود ہے، وہ ہے کفار و مشرکین سے براءت کا اعلان. یہ کہہ دینا تو بڑا آسان ہے، لیکن اصل امتحان جو ہے وہ اسی وقت ہوتا ہے جب آپ کفار کو اور مشرکین کو بالکل للکار کے کھل کے بات کرتے ہیں، اس وقت پھر امتحان ہوتا ہے. اگر آپ ایسی بات نہ کریں تو کوئی کسی کو نہیں چھیڑتا، آپ نماز پڑھتے رہیں، کون منع کرتا ہے؟ آپ رات کو تہجد پڑھیں، کون منع کرے گا؟ آپ اشراق پڑھیں، کون منع کرے گا؟ آپ روزانہ قرآن شریف کا ختم کیا کریں، کون آپ کو منع کرے گا؟ آپ خیرات کریں، صدقات کریں، زکوٰۃ دیں، عشر دیں، کون منع کرے گا؟ لڑائی تو اسی مسئلہ توحید پہ ہے. اور توحید میں ہمیشہ یاد رکھیں کہ 2 جز ہوتے ہیں، نفی بھی اور اثبات بھی. صرف اللہ کو مان لینے کا نام توحید نہیں ہے، یاد رکھو. کوشش کریں بات سمجھنے کی. یہی بڑی بنیادی ہماری غلطی ہے جس میں اکثر ہمارے دوست مبتلا ہیں. وہ کہتے ہیں جی ہم تو نماز پڑھتے ہیں، ہم تو روزہ رکھتے ہیں، ہم طواف کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، ہم کیسے مشرک ہیں؟ ہم تو کبھی ہم نے بتوں کو سجدہ نہیں کیا،
کبھی ہم نے بتوں پہ جا کے چڑھاوے نہیں چڑھائے، تو ہم کیسے کافر یا مشرک ہو سکتے ہیں؟ یہ اصل میں بنیادی غلطی ہے۔ نماز پڑھنے کا نام توحید نہیں ہے، یاد رکھو۔ رکوع سجدے کرنے کا نام توحید نہیں ہے، معنی یہ ہے کہ اللہ کو سجدہ کرو اور غیر کو نہ کرو، یہ توحید ہے۔ اگر تم اللہ کو بھی سجدہ کرو اور قبروں پہ بھی سجدے کرتے رہو تو اسی کا نام تو شرک ہے۔ اور شرک کیا ہوتا ہے؟ شرک کا معنی ہوتا ہے نا کسی کو شریک بنانا۔ اب اللہ کی ذات میں جنہوں نے شریک بنایا انہوں نے کہا دو خدا ہیں، اللہ کی ذات میں جنہوں نے شریک بنایا انہوں نے کہا جی تین میں سے ایک ہے، اور اللہ کی صفات میں شریک بنانا کہ اللہ کی صفت ہے عالم الغیب، اب کسی اور کو عالم الغیب سمجھے، اسی کا نام شرک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے کہ ہر نفع نقصان دینے کی طاقت اللہ کو ہے، اگر وہ کسی غیر کو سمجھے اسی کا نام شرک ہے۔ بات کو سمجھے، اللہ کے گھر کا طواف کرنا یہ توحید نہیں، کسی اور کا طواف نہ کرنا توحید ہے کہ صرف اسی گھر کا طواف کرے گا، کسی دوسری جگہ کا طواف نہیں کرے گا۔ تو یہ مسئلہ جو ہے، اصل نزاع جو ہے، اصل جھگڑا جو ہے وہ یہی ہے، اور اس پر آپ دیکھیں کہ صحابہ نے کتنی مصائب جھیلے ہیں۔ صحیح بخاری شریف میں بھی آتا ہے اور روایات کتابوں میں بھی ہیں کہ بی بی ام سلمہ جو ہیں، ان کا پہلا شوہر جو ہے اس کا نام عبداللہ ابن الاسد تھا، عبد الاسد تھا، اور مسلمان ہوا بی بی ام سلمہ جی، اور یہ کنیت جو ہے بیٹے کی وجہ سے ہے، یاد رکھو۔ یعنی اللہ نے ان کو جب بیٹا دیا تو اس کا نام انہوں نے سلمہ رکھا، تو اسی کنیت سے باپ بھی ابی سلمہ کہلایا، ماں بھی ابی سلمہ ام سلمہ کہلاتی ہے۔ عرب میں رواج تھا کہ لازم کنیت رکھتے تھے، حتیٰ کہ بی بی عائشہ نے رضی اللہ عنہا نے حضور سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میری تو کوئی اولاد نہیں ہے، تو میں اب کیا کنیت رکھوں؟ فرمایا تم اپنی بہن کے بیٹے کی کنیت رکھ لو، میں عبداللہ کہلا۔ تو یہ عرب میں ایک رواج تھا۔ ان پر ظلم و ستم ہوئے، آخر انہوں نے ہجرت کر لی اور حبشہ چلے گئے۔ حبشہ سے ہجرت کر کے واپس آئے، پھر وہی کافروں کے ظلم و ستم۔ میاں بیوی نے تیاری کی کہ بھی اب یہاں رہنا تو بہت مشکل ہے، مدینہ منورہ جاتے، ہجرت کریں۔ کیوں؟ یہی شریعت کا حکم ہے کہ اگر کوئی دار الحرب ہے، یعنی آپ ایسے ملک میں ہیں جو کافروں کا ملک ہے اور دار الحرب ہے، اور وہاں آپ شریعت کے احکام اور فرائض جو ہیں وہ ادا بھی نہیں کر سکتے، تو وہاں سے ہجرت ضروری ہے۔ یعنی آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، آپ عید نہیں پڑھ سکتے، آپ جمعہ نہیں پڑھ سکتے، آپ قربانی نہیں کر سکتے، تو ایسے ملک سے تو پھر ہجرت لازمی۔ ہاں ایک ہوتا ہے کہ دار الکفر تو ہے لیکن دار الحرب نہیں ہے، یعنی وہ مسلمانوں کو چھیڑتے نہیں۔ مسجدیں ہیں، مدارس ہیں، عیدین ہیں، بڑے بڑے دینی ادارے ہیں، معاہد ہیں، تو وہاں سے ہجرت ضروری نہیں ہوتی، بلکہ وہاں رہ کے دین کا کام کریں۔ تو اب جب ام سلمہ نے اور آپ کے شوہر نے ابی سلمہ نے اپنے بیٹے کو ساتھ لیا، ایک اونٹنی پہ سامان رکھا اور مدینہ شریف کے لیے چل پڑے، تو بی بی ام سلمہ کا جو خاندان تھا انہوں نے آ کے راستے میں پکڑ لیا۔ انہوں نے کہا کہاں جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا مدینہ شریف جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا مدینہ شریف جا رہے ہیں تو تم جاؤ، ہماری بیٹی کو کیوں لے جاؤ؟ انہوں نے کہا میری بیوی ہے۔
انہوں نے کہا نہیں، ہم اپنی بیٹی کو نہیں چھوڑیں گے۔ بڑی کوشش کی لیکن انہوں نے ظلم و ستم کرتے ہوئے ان سے بیوی بھی چھین لی، بچہ بھی چھین لیا، کہا تم جہاں جاتے ہو جاؤ۔ تو حضرت ابی سلمہ اکیلے ہجرت کر کے مدینہ شریف چلے گئے۔ اب خود اندازہ کریں کہ جن کی بیوی بھی چھین لی جائے، بیٹا بھی چھین لیا جائے، اس کی زندگی کیسے گزرتی ہوگی۔ اور ادھر بی بی ام سلمہ بھی بے انتہا پریشان ہے کہ خامد بھی نہیں اور میں اکیلے یہاں ہوں۔ حجرہ کی شان دیکھیں کہ پہلے تو اس کے خاندان والوں نے یہ کیا نا، اب جو ہے ان کے شوہر کا خاندان جو تھا وہ آ گئے گلے پڑ گئے خاندان کے۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، بیٹی تمہاری ہے نا، بیٹا تمہارے بیٹے کا ہے نا، اور بیٹا تو ہمارا ہے نا، تمہارا اس سے کیا تعلق؟ وہ بیٹا چھین لیا انہوں نے۔ اب بی بی صاحبہ کے پاس نہ شوہر ہے نہ بیٹا ہے۔ تو مکہ مکرمہ سے نکل کر مدینہ منورہ کے آپ کو اپنے خاوند سے بھی بے انتہا محبت تھی، اسی راستے پہ بیٹھی رہتی روتی رہتی بیچاری کہ نہ اب تو نہ بیٹا رہا اور نہ خاوند رہا۔ کچھ لوگوں کو بی بی صاحبہ کے رونے پر اس کی حالت دیکھ کے ترس آیا، انہوں نے جا کے قریش کو بھی سمجھایا، بنو اسد سے بھی بات کی کہ خدا کے بندو کیوں تم نے ظلم کیا ہوا؟ اس نے تو ابھی تک اسلام نہیں چھوڑا ہے نا، پھر بھی وہ اسلام نہیں چھوڑے گی، جانے تو اس کو پھر مدینہ منورہ۔ تو انہوں نے اجازت دے دی۔ اب وہ اپنے خاندان والوں کے پاس، شوہر کے خاندان والوں کے پاس آئی کہ مہربانی کرو بیٹا تو ہمیں دے دو، اب تو ہمیں اجازت مل گئی ہے نا، میرا خاوند بھی مدینہ منورہ میں، میں بھی مدینہ جا رہی ہوں تو بچہ تو ساتھ لے جاؤں نا۔ تو بڑی مشکل سے انہوں نے بچہ بھی واپس کیا۔ اکیلی عورت ہے، اونٹنی پہ سوار ہو کے جب تنعیم کے پاس پہنچی تو عثمان ابن طلحہ صحابی ہیں رضی اللہ عنہ، وہ آئے، انہوں نے دیکھا کہ ایک اکیلی عورت، سوچ سکتے ہیں آپ کے اونٹوں کا سفر ہو، مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ جانا ہو اور کوئی ساتھ نہ ہو، وہ سفر کتنا مشکل ہوگا۔ آپ تو گاڑیوں میں تھک جاتے ہیں نا، ایئر کنڈیشن کار میں بیٹھے 4 گھنٹے میں پہنچ جائیں، اور یہ لمبا سفر ہے جی، بیٹھے بیٹھے تھک گئے۔ انہوں نے آگے پوچھا، انہوں نے کہا کہ بی بی کیا بات ہے، اکیلی اونٹنی میں بیٹھی ہوئی، چھوٹا بچہ ساتھ ہے؟ انہوں نے کہا میں ابو سلمہ کی بیوی ہوں، بڑی مشکل سے مجھے خاندان نے بھی اور قریش نے بھی اجازت دی ہے، اور خاوند میرے مدینہ منورہ میں ہے، میں مدینہ جاؤں۔ نے کہا تم اکیلی عورت جاؤ گی مدینہ؟ انہوں نے کہا کیا کروں؟ انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، میں تمہارے ساتھ چلوں۔ تو بی بی ام سلمہ فرماتی ہیں واللہ ما رأیت مثلہ، ایسا باحیا انسان میں نے نہیں دیکھا کہ مجھے اونٹنی پہ اونٹنی بٹھا دیتے کہ اچھا بی بی تم سوار ہو جاؤ، جب میں سوار ہو جاتی تو آ کے باہر پکڑ کے آگے پیدل چلتے، اور پھر جہاں اونٹنی بٹھا دیتے آپ دور چلے جاتے، اچھا بی بی اب اتر جاؤ۔ اسی طرح پیدل چلتے ابو سلمہ اس وقت قباء میں تھے اور عثمان ابن طلحہ قباء پہنچے اور ان کو جا کے ملے اور کہا کہ اس طرح ہے۔ انہوں نے کہا اللہ کے بندے، انہوں نے کہا نہیں بس اب میں واپس جاؤں گا، میرے پاس امانت تھی میں نے تمہیں پہنچا دی۔ تو یہ سارا ظلم و ستم کیوں ہوا تھا؟ اسی توحید کے لیے تو ہوا تھا، ورنہ مکے والے تو حضور پاک پہ جان دیتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گن گاتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کو دیکھ کے فخر کرتے تھے اور آپ کو صادق اور امین سمجھتے تھے،
لیکن جھگڑا اسی دن سے شروع ہوا جس دن حضور پاک نے اللہ کی توحید کی کھلی دعوت دی۔ اب توحید کی دعوت کے بعد اب دوسرا حکم ہمیں کیا ہے؟ وہ ہے براءت، کہ توحید پہ تو رہو لیکن مشرکین سے بھی براءت کرو نا۔ مشرک اور کافر تمہارا دوست نہیں ہو سکتا، ان سے کھل کے براءت کا اعلان کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر نے جب یہ آیات مبارک نازل ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت مبارک کی تلاوت کی۔ اور یہ بات بھی عجیب ہے نا جی، حالانکہ پہلے حضور پاک سب آپ کو تو حکم تھا مہربانی مہربانی، نرمی، الفت، محبت، مودت۔ اگر اسلام کی بھی دعوت دو تو پیار سے دو، حکمت سے دو۔ ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ اگر کبھی مناظرہ بھی ہو جائے تو بڑے احسن انداز میں طریقے سے بات کی جائے۔ اور اللہ پاک نے آپ کو اتنا شفیق بنایا تھا کہ خود قرآن پاک میں آپ کی صفت اللہ نے بیان کی۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ حضور کی صفت ہے رؤوف الرحیم۔ اسی طرح فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ تو اتنی رحمت، اتنی شفقت، لیکن توحید کا مسئلہ آیا، اللہ نے فرمایا میرے نبی اب کھل کے اعلان کریں، اب برات کا اعلان۔ اور اس میں علماء نے فرمایا ہے کہ پہلے جو سورت آپ پڑھ چکے ہیں سورت الکوثر، تو اللہ نے فرمایا کہ جب ہم نے آپ کو خیر کثیر بھی دے دی اور ہم نے یہ بھی کر دیا کہ آپ کا دشمن جو ہے وہی مقتول رہے گا، وہی ابتر رہے گا، وہی ذلیل ہوگا، وہی خوار ہوگا، تو اب آپ میرے دشمنوں کے خلاف برات کا اعلان۔ اور اسی طرح بعض مفسرین کرام نے یہ بھی لکھا ہے اور ساری صورتوں سے ذکر کیا ہے کہ جہاں جہاں میرے مدنی کی ذات پہ حملہ ہوا ہے تو اللہ نے جواب دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کا جواب عطا فرمایا۔ جب کافروں نے کہا کہ حضور کو اللہ نے چھوڑ دیا ہے، اللہ نے قسم کھائی وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ۔ مجھے قسم ہے دن چڑھے کی، اور مجھے قسم ہے رات کی جب چھا جاتی ہے، نہ ہم نے آپ کو چھوڑا ہے اور نہ ہم آپ سے ناراض ہیں۔ تو اللہ نے فوراً قرآن اتارا۔ اسی طرح سے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر کو دشمنوں نے کہا کہ مجنون ہے، اللہ نے قسم کھائی کہ نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون۔ اللہ نے قسم کھا کے دشمنوں کو جواب دیا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب، جب آپ کی ذات پہ حملہ ہوا، آپ کی ذات پہ اعتراض ہوا تو ہم نے جواب دیا ہے۔ اب ہمارے دشمنوں سے برات کا اعلان کریں گے، قل یا ایھا الکافرون، کھل کے بات کریں۔ مسئلہ سمجھے، یہ جو لوگوں میں آ جاتا ہے، بھائی کافر کو تو کافر کہنا ہے نا، یہ نہیں ہے کہ ہم کافر کو بھی کافر نہیں کہیں گے۔ ابو جہل کو کیا کہیں گے؟ ابی لہب کو کیا کہیں گے؟ عتبہ عتیبہ شیبہ ربیہ کو کیا کہیں گے؟ ہاں، ایک ہوتا ہے کہ ایک آدمی ہے، نماز پڑھتا ہے، قبلے کی طرف توجہ کرتا ہے، من صلی صلاتنا
واستقبل قبلتنا واکل ذبیحتنا، حضور نے فرمایا جو ہماری طرح نماز پڑھے، ہمارے قبلے کو قبلہ سمجھے اور ہمارے ذبح کو کھا لے تو وہ ہماری جماعت میں سے، یعنی ان کو کافر نہ کہو، بات کو سمجھا کرے، کیوں؟ باطن کا علم تو اللہ کو ہے نا۔ اور اگر ایک آدمی صراحتاً کافر ہے تو کافر کو کافر کیوں نہ کہو بھائی؟ مشرک کو مشرک کہو گے، کافر کو کافر کہو گے، اہل کتاب کو اہل کتاب کہو گے، یہودی کو یہودی کہو گے، نصرانی کو نصرانی کہو گے۔ لیکن ایک یہ ہوتا ہے کہ وہ اہل قبلہ ہیں، مسلمان ہیں، جیسے کہ سیدنا امیر المؤمنین حضرت عمر بن الخطاب کو مغالطہ لگ گیا کہ جب حضرت ابو بکر صدیق نے فرما دیا تھا کہ جن لوگوں نے زکوٰۃ دینے کا انکار کر دیا ہے، تو اصل میں انہوں نے بھی زکوٰۃ کا جو انکار کیا تھا یعنی وہ ایک علت پہ کیا تھا۔ انہوں نے کہا قرآن میں ہے کہ خذ من اموالہم صدقۃ، کہ میرے محبوب آپ ان کے مال سے زکوٰۃ لیں، آپ ان کے لیے دعا کریں۔ انہوں نے کہا جب حضور نہیں، دعا نہیں، اب ہم کیوں دیں؟ یعنی ان کے پاس ایک تعویل بھی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اعلان کیا مسجد نبوی میں کہ اپنے فوجوں کو تیار ہو جاؤ، جن لوگوں نے زکوٰۃ کا انکار کیا اقاتلہم، میں ان سے جہاد کروں گا۔ جہاد تو کافروں سے کیا جاتا ہے، مسلمانوں سے تو جہاد نہیں کیا جاتا۔ ہمارے یہاں تو مصیبت یہ ہے نا کہ کافروں کو ہم کچھ نہیں کہتے، جہاد ہم مسلمانوں کے خلاف کرتے ہیں۔ جو نماز نہیں پڑھتے ان کو ہم کچھ نہیں کہتے، جو مسجد میں نماز پڑھے انہی کو مارتے ہیں۔ تو آپ نے اعلان کیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، انہوں نے کہا کہ یا خلیفۃ رسول اللہ، یہ اب کیا کر رہے ہیں کہ زکوٰۃ کا انکار انہوں نے کیا ہے لیکن نماز کا تو نہیں کیا، روزے کا تو نہیں کیا، قرآن کا تو نہیں کیا، سارے دین کا تو نہیں کیا۔ اب ایک مسئلے میں اگر ان کو الجھن ہو گئی ہے تو آپ جہاد کے لیے اور قتال کے لیے تیار ہو گئے۔ حضرت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ اتنے جلال میں تھے، اتنے غصے میں آئے کہ آپ نے ایسے مٹھی بھر کے حضرت عمر کے سینے میں ماری زور سے اور کہا جبارن فی الجاہلیت و خوارن فی الاسلام، کہ جب تم کافر تھے اس وقت تو بڑے بہادر بنتے تھے، حضور کو بھی قتل کرنے کے لیے چل پڑے تھے، اور اسلام میں آ کے بزدل بن گئے ہو۔ واللہ لو منعونی اکانا لقاتلتموہ، اگر جانور تو جانور ہے نا، جانور کی رسی ہوتی ہے نا، وہ رسی بھی انہوں نے دینے سے انکار کیا تو میں قتال کروں گا۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں ہٹ کے مسجد کی دیوار کے سائے میں بیٹھ گیا، ثم شرح اللہ صدری کما شرح صدر ابی بکر، پھر اللہ نے میرا سینہ بھی کھول دیا جیسے ابو بکر کا سینہ کھولا تھا۔ میں نے کہا بات ابو بکر تیری ٹھیک ہے، اگر آج ایک زکوٰۃ کا انکار کرے، کل ایک نماز کا انکار کرے، پرسوں ایک حج کا انکار کرے، پھر کوئی قربانی کا انکار کرے، پھر کوئی رجم کا انکار کرے، دین تو ختم ہو جائے گا۔ اس لیے حضرت عمر اٹھے اور نے کہا کہ امیر المؤمنین میں آپ کا سپاہی بن کے لڑوں گا، مجھے مسئلہ سمجھ آ گیا۔ تو بات یہ ہے کہ انہوں نے صرف زکوٰۃ کا انکار کیا تھا حضرت عمر نے، اس لیے ایک ہے زکوٰۃ نہ دینا، یاد رکھو، ایک ہے نماز نہ پڑھنا۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تو نماز نہ پڑھنے والا بھی کافر ہے۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اور شیخ الاسلام ابن القیم رحمہ اللہ اور اسی طرح بہت بڑے علامہ گزرے ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے کہا کہ جو آدمی آمدن ایک نماز چھوڑ دے، عاقل ہے، بالغ ہے، مرد ہے یا عورت ہے، ایک نماز میں پڑھے، انہوں نے فرمایا وہ کافر ہو جاتا ہے، اور اسی حالت میں مر جائے، کہا لا یصلی علیہ، اس کا جنازہ بھی نہ پڑھو، ولا یدفن فی قبور المسلمین، مسلمانوں کے قبرستان میں اس کو دفن بھی نہ کرو۔ لیکن باقی ائمہ کہتے ہیں کہ فاسق ہے، لیکن ایک امام تو کہتی ہے نا کہ کافر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے۔ تو اب دیکھیں زکوٰۃ کے ایک ہے زکوٰۃ نہ دینا، گناہ گار ہے، ایک ہے زکوٰۃ کا انکار کر دینا، نماز کا انکار کر دینا، روزے کا انکار کر دینا، حج کا انکار کر دینا۔
حج میں قربانی کا انکار کر دینا، زانی مرد اور عورت کے رجم کا انکار کر دینا، ہاتھ کاٹنے کا انکار کر دینا، اس کے کفر میں تو کوئی شبہ نہیں، وہ کافر ہے۔ جیسے آج کل بھی بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں نا، وہ کہتے ہیں جی یہ تو حضور کے زمانے میں چونکہ پہلے جاہلیت تھی تو اس دور میں تقاضے تھے کہ ہاتھ کاٹے جائیں، اب تو پڑھے لکھے لوگ ہیں، اب ہاتھ کاٹنے کی کیا ضرورت ہے؟ اب پڑھے لکھے لوگوں نے تو چوری چھوڑ دی ہے نا، چوری ختم ہو گئی ہے نا، ہمارے ملک سے کوئی چوری نہیں ہوتی، بڑھ گئی ہے، ختم ہو گئی ہے۔ پہلے تو چوری تھی، اب تو ڈاکو ہیں، پہلے تو رشوت تھی، اب تو حق ہے، وہ کہتے ہیں ہمارا حق ہے جی، ہمارا حصہ تو دو نا پہلے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ ہے اعلان براءت، براءت من اللہ ورسولہ۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی اور اللہ کے رسول جو ہے وہ مشرکین سے بری ہیں۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا تھا کہ قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ اذ قالوا لقومہم انا براء منکم، یہ ابراہیم کے طریقے پہ چلو جنہوں نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ ہم تم سے بری ہیں، آپ کا اور ہمارا آپ سے کوئی تعلق نہیں، بدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، تو تم بھی برات کا اعلان کرو۔ تو اس لیے یاد رکھیں کہ جس سورت کی ابتدا میں حرف کل ہوگا نا تو اس میں اس بات رسالت بھی ہوتا ہے کہ بھئی یہ کام یہ حکم حضور اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے بلکہ اللہ نے حکم دیا کہ میرے محبوب کہو۔ جب اللہ نے حکم دیا ہے تو رسالت ثابت ہو گئی، اس لیے اللہ نے فرمایا اعلان کر دے قل یا ایھا الکافرون۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے دوسری آیت میں بھی فرمایا، اور سبب نزول کے بارے میں ہے کہ مشرکین مکہ نے حضور پاک کی خدمت میں آگے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ ایسا کریں کہ نعبد الہک سنۃ ولا تعبد الہتنا سنہ، ایک سال آپ ہمارے خداؤں کی عبادت کریں، ایک سال ہم آپ کے خدا کی عبادت کریں گے۔ تو اللہ نے فرمایا میرا محبوب لا شرک شرک ہے، ایک منٹ کے لیے بھی شرک ہے، ایک لحظے کے لیے بھی شرک ہے۔ کسی مومن سے کیسے توقع کر سکتے ہو کہ مشرکانہ باتیں کریں؟ بالکل کھل کے برات کا اعلان کریں۔ تو یہ آیات مبارک جو ہیں نازل ہوئی تو ساتھ میں اللہ نے یہ بھی بتلا دیا کہ خود نہ کہے گا یا نہیں، فرمایا قل یا ایھا الکافرون، اللہ کا حکم ہے کہ کہو۔ اور لا اعبد ما تعبدون، میں نہیں عبادت کرتا اس چیز کی جس کی تم عبادت کرتے ہو، میں کیسے کسی بتوں کی عبادت کر سکتا ہوں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی نبوت سے بھی پہلے کبھی کسی بت کے سامنے نعوذ باللہ کوئی سجدہ نہیں کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے بھی اسلام سے قبل بھی کبھی بت کو سجدہ نہیں کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کبھی اسلام سے پہلے بھی کبھی بت کو سجدہ نہیں کیا، یعنی اللہ نے ان کو محفوظ رکھا ہے۔ بلکہ بچپن میں ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبیلہ بنو سعد سے آتے ہوئے راستے میں گم ہو گئے۔ اب بھی حلیمہ پریشان ہے، بھاگ رہی ہے، دوڑ رہی ہے، این محمد این محمد، یا رب کے اب کے لیے محمدہ، یا اللہ میرے بچے محمد کی حفاظت فرما، گم ہے۔ ایک بوڑھا آیا، اس نے کہا کیا بات ہے حلیمہ؟ انہوں نے کہا میں حضور کو لے کے جا رہی تھی کہ ان کے گھر ان کی والدہ کو پہنچا دوں، کھڑے کھڑے ہم بیٹھے، میں مجھے اون گئی تو بچہ تھا چل پڑا، پتہ نہیں کدھر ہے۔ اس نے کہا پریشان کیوں ہوتی ہو؟ یہ ساتھ ہی تو عزا کا مندر ہے نا، یہ عزا ان کا خدا تھا نا، نعوذ باللہ۔ انہوں نے کہا یہ ساتھ ہی عزا کا مندر ہے، ان کا مقام ہے، وہاں چلی جاؤ اور وہاں جا کے دعا مانگو، عزا سے کہو کہ میرا بیٹا گم ہو گیا ہے، مجھے مل جائے، وہ مل جائے گا۔ تو بی بی پریشان تھی نا، دوڑ پڑی، وہاں گئی تو یہاں جو مجاور تھا اس سے کہا، تو ابھی اس نے دعا نہیں مانگی تو ایک آواز آئی کہ اے عزا کے پجاری ہو، کس کو ڈھونڈ رہے ہو جس نے تمہاری گردنیں اڑانی ہے؟ یہ تو بتوں کو مٹانے کے لیے آیا ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اور ایک بات ہمیشہ میری یاد رکھیں، جب تک دین اسلام کے بارے میں کھل کے بات نہیں کرو گے نا تو دوسرے بندے پر بھی اثر نہیں ہوتا۔
ہمارے ہاں ایک بڑا رواج ہے، او جی بس ٹھیک ہے، کسی کو نہ چھیڑو، پیار سے بات کرو جناب، ان کی بھی سن لو اپنی بھی سن لو، کچھ ان کی مان لو کچھ اپنی مان لو، کہ ہمارے ہاتھ میں ہے دین کو مان لیں، ہمارے ہاتھ میں ہے دین کو مروڑ لیں، جہاں چاہے نرم کر دیں جہاں چاہے سخت کر دیں، یہ کیا بات؟ کھل کے بات کر رہی ہوں۔ جیسے کہ ایک یہودیہ کا چوری کا کیس حضور کی خدمت میں آ گیا، اور یہودی اس لیے لے آئے کہ محمد مصطفیٰ رعایت کریں گے، لیکن ان کو پتہ چلا کہ حضور تو اللہ کے حکم پہ چلیں۔ اچھا مقدمہ تو ہم لے گئے، حضور نے تو نہیں کہا میرے پاس لے آؤ کیس۔ اب حضور اگر شریعت اسلام کے مطابق فیصلہ کریں گے تو ہماری عورت کا تو ہاتھ کاٹا جائے گا۔ تو انہوں نے کوشش کی کہ کسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے رعایت ملے، تو انہوں نے حضرت اسامہ بنت زید، حضرت حضرت زید کے بیٹے جو تھے نا، حضرت اسامہ حب رسول اللہ، حضور کے محبوب تھے، حضور کے بیٹے تھے نا، حضور بڑی محبت فرماتے تھے، آپ بڑا اس سے پیار فرماتے تھے، ان کو انہوں نے تیار کیا۔ اچھا حضرت اسامہ بھی اس خیال میں آ گئے کہ شاید ان کی بات مان لی جائے تو یہ مسلمان ہو جائے، شاید اسلام میں آ جائے، وہ تھوڑی سی رعایت کر دیتے، مسلمان تو نہیں ہے نا، مسئلہ تو ان کا ہے، مقدمہ تو ان کا ہے، مدعی مدعا تو ان کا ہے۔ تو حضرت اسامہ نے حضور کی خدمت میں آ کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اس عورت کے کیس میں اگر تھوڑی نرمی فرما دیں۔ حضور فوراً جلال میں آ گئے، فرمایا اتجتری اسامہ ان تشفع فی حد من حدود اللہ، کہ اسامہ تم اللہ کے حدود میں سفارش کر رہے ہو، کیا کہہ رہے ہو؟ واللہ لو سرقت فاطمہ بنت محمد اعاذها اللہ لقطعت یدہا، اگر میری بیٹی سیدہ فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں ہاتھ کاٹ دوں۔ اب جب اس طرح بات کریں گے تو پھر کفر کو سمجھ آتی ہے، پھر چوٹ لگتی ہے۔ ہمارے ہاں جو ہے نا جی وہ یہی ہے کہ ہم بھی تو ملے جلے رہتے ہیں، اور یار ہم میراث شریف بدعت تو سمجھتے ہیں، لیکن ہم سائے ہیں، اب بلائے ہیں تو کیا کریں، چلو ہم تو نہیں جاتے، گھر والوں کو بھیج دیں گے، تو بات تو ختم ہوگی نا، پھر تمہارا ایمان یا عقیدہ کہاں گیا؟ جب بدعت ہے تو بدعت ہے، کھول کے بات کرو کہ بدعت ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں شادیوں میں کتنا ظلم ہے، کتنا عریانی ہے، کتنا فحاشی ہے، کہ ویڈیو بن رہی ہے، مووی بن رہی ہے، عورتیں ہیں کپڑے عجیب عجیب پہنے ہوئے ہیں، ڈانس ہو رہے ہیں، ناچ ہو رہے، اچھے اچھے شرفا بھی بیٹھ، کیا کریں جی شادی پہ بلایا تھا، اب تعلق تو ہے نا جی، آنا تو پڑتا ہے جی، کیوں آنا پڑتا ہے بھی، یہاں منکرات ہو نہ جاؤ۔ اسلام کا حکم یہی ہے کہ اگر وہاں منکرات ہیں تو مت شریک۔ تو اس لیے یہ صورت مبارک نازل ہوئی، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون۔ اچھا اب دوسری دفعہ بھی آ گیا ولا انتم عابدون ما اعبد، اور تم بھی اس کی عبادت نہیں کرتے جس کی میں عبادت کرتا ہوں، یعنی وحدہ۔ لیکن یاد رکھو کہ مکے والے تو عبادت کرتے تھے، تو یہ کہنا کہ ولا انتم عابدون ما اعبد تو کیا معنی ہوگا؟ معنی یہ ہے وہ عبادت کرتے تھے تو ساتھ شریک بھی تو بناتے تھے نا، عبادت خالص نہیں کرتے تھے، حکم ہے خالص عبادت کرنے کا۔ اچھا اسی لیے یہاں ایک سوال پیدا ہوا ہے، علماء نے کیا ہے کہ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، یہ خطاب عام ہے یا خاص ہے؟ یہ ایک بڑا مشکل سوال ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ بھئی ہے نا یا ایھا الکافرون، تو ساری دنیا کے کافروں کو خطاب ہے یا کوئی خاص خطاب ہے؟ اگر ساری دنیا کے کافروں کو خطاب ہے تو یہودی تو خدا کو مانتے تھے، نصرانی بھی خدا کو مانتے تھے، تو ان کو تو ہم نہیں کہہ سکتے ہیں نا کہ لا اعبد ما تعبدون، وہ تو اسی کی عبادت کرتے ہیں، باقاعدہ نماز پڑھتے ہیں، باقاعدہ اللہ کو مانتے ہیں، یہ تو ہے کہ حضرت عیسیٰ کو بڑھاتے ہیں، لیکن یہ تو نہیں نا کوئی انکار کرتے ہوں
اس لیے علماء نے فرمایا کہ یہ خطاب ان لوگوں کو تھا جن لوگوں نے حضور پاک کو آ کے یہ دعوت دی تھی کہ آپ ہمارے خدا کی عبادت کریں، ہم آپ کے خدا کی عبادت کرتے ہیں، ان کی تردید کے لیے آیا۔ پھر اس قسم کے حالات جہاں ہوں گے وہاں یہ آیت ہوگی، کیونکہ العبرۃ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب۔ اچھا، ایک دفعہ ہو گیا، اب پھر اللہ نے اسی کی تاکید یعنی تاکید وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ۔ بعض علماء کہتے ہیں یہ تکرار ہے اور تاکید کے لیے، بعض علماء کہتے ہیں تکرار نہیں ہے، بلکہ معنی یہ ہے کہ میں اس کی عبادت نہیں کرتا جس کی تم کرتے ہو، یعنی اب، اور نہ میں آئندہ اس کی عبادت کروں گا جس کی تم کرتے ہو۔ تو ایک آیت حال کے لیے ہے اور ایک آیت جو ہے زمانہ استقبال کے لیے ہے، تو پھر اس میں تکرار نہیں رہتا، کیونکہ ایک تو ہے نا حال کے اب میں نہیں کرتا، ایک ہے کہ آئندہ بھی نہیں کروں گا، تو لہذا اس میں تکرار نہیں ہے، بلکہ ایک آیت کا تعلق زمانہ حال سے ہے اور ایک آیت کا تعلق جو ہے وہ زمانہ استقبال سے ہے۔ بعض علماء نے فرمایا کہ نہیں، ایک یہ ہے کہ میں اس خدا کی عبادت نہیں کرتا جس کی تم کرتے ہو، اور تم اس الہ کی عبادت نہیں کرتے جس کی میں کرتا ہوں، اور دوبارہ کیوں ہے، جس طریقے پر تم عبادت کرتے ہو میں اس طریقے پر بھی عبادت نہیں کرتا، اور جس طریقے پر میں عبادت کرتا ہوں اس طریقے پر تم بھی عبادت نہیں کرتے۔ پہلی بات جو ہے عبادت کی نفی ہے، اور دوسری آیت کے اندر ان کے طریقہ عبادت کی نفی ہے، تو لہذا جو ہے وہ تکرار نہیں ہوگا کہ بھئی تمہارا تو طریقہ ہی الگ ہے، مسلمانوں کا طریقہ ہی الگ ہے، تمہاری عبادت کا انداز ہی الگ ہے، مسلمانوں کی عبادت کا انداز ہی الگ ہے، تو لہذا اس میں کوئی تکرار نہیں۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ نہیں، کسی چیز کو تاکید اور توکید کے لیے بیان کرنا ہو تو دو دفعہ بھی کہہ دیا جاتا ہے، وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ۔ اور آگے اللہ نے فرمایا کہ میرے مدنی آپ اعلان کر دیں لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ، جیسے کہ دوسری آیت میں اللہ نے فرمایا تھا وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ أَنْتُمْ بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ۔ اور اسی طرح اللہ نے فرمایا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ۔ اللہ نے فرمایا اعلان کر دیں کہ بدبختو تمہارا رستہ الگ میرا رستہ الگ ہے۔ اور بعض علماء نے فرمایا کہ دین سے مراد جو ہے جزا ہے، سزا ہے، اس لیے میرا رب جو ہے مالک یوم الدین، یعنی یوم الجزا، قیامت کے دن جس دن بدلہ دیا جائے گا۔ دوسری جگہ اللہ نے خود وضاحت کی وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ يَوْمَ لَا تَمْلِكُ النَّفْسُ لِنَفْسٍ شَيْئًا وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب اعلان کر دو تمہارے عمل کا بدلہ تمہیں ملے گا، میرے عمل کا مجھے ملے گا، لہذا تمہارے ہمارے راستے الگ ہیں۔ اور ویسے بھی مسلمان کا رستہ ہدایت ہے، تمہارا ضلالت ہے، مسلمان کا رستہ جنت ہے، تمہارا جہنم ہے، رستے ایسے کیسے ایک ہو سکتے ہیں؟ تو اس لیے اس سورت کا نام جو ہے سورت البراء بھی ہے، سورت الکافرون بھی ہے، اور سورت مکشکشہ بھی ہے، کہ اس نے کفار کو جو تھا نا جی جھنجھوڑ دیا اور ہلا ڈالا ہے۔ واللہ اعلم۔ میرا بھائی، اگر کوئی بندہ فوت ہو گیا ہے تو یاد رکھیں کہ ایک تو ہے مالی عبادات، منع، صدقہ، خیرات، قربہ، اس میں تو کوئی اختلاف ہی نہیں۔ لیکن ایک ہے کہ آپ کسی کے لیے حج کریں، وہ بھی جائز ہے، چونکہ حج بدل ثابت ہے۔ جب حج بدل ثابت ہے تو علماء نے کہا پھر عمرہ بھی ہو سکتا ہے، طواف بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ حج میں تو ساری چیزیں آ گئی ہیں۔
نیت کا معنی جو ہے دل میں نیت ہوتی ہے کہ یا اللہ یہ عمرہ میں فلاں کی طرف سے کروں، اس کا ثواب اس کو عطا فرما، بس اتنی سی بات ہوتی، کہنا بھی نہیں ضروری، دل میں نیت ہے وہ کافی ہے۔ صحیح طریقہ یہی ہے۔ کہتے جی کہ میت کے دفن ہونے کے بعد قبر میں کھڑے ہو کے دعا مانگنا جو ہے وہ سنت ہے، یاد رکھیں۔ ایک ہمارے ہاں جو رواج ہے کہ جنازے کے بعد دعا مانگتے ہیں، یہ بدعت ہے، کیونکہ جنازہ تو خود دعا ہے۔ جنازہ کیا ہے؟ دعا ہے، اللہم اغفر لحینا و میتنا، یہ کیا ہے؟ دعا تو ہے۔ لیکن جنازے کے بعد اچھا جی پھر دعا کرو، اچھا جی پھر دعا کرو، اچھا جی پھر دعا کرو، یہ بدعت ہے۔ ایک یہ ہے کہ آپ نے میت کو قبر میں رکھ دیا، دفن کر دیا، مٹی ڈال دی، تو اب حدیث میں آتا ہے حضور نے فرمایا کہ فاسألوا له التثبیت، اپنے بھائی کے لیے دعا کرو، اللہ اس کو ثابت قدم رکھے سوال جواب میں۔ الآن یسأل، ابھی اس سے سوال جواب ہوگا۔ تو اس لیے دفن کرنے کے بعد اگر وہاں قبر پہ کھڑے ہو کے دعا مانگی جائے تو کوئی منع نہیں۔ اور اسی طرح ایک مسئلہ یہ بھی سمجھ لیں کہ مثلا بعض رشتہ دار ہوتے ہیں لیٹ ہو گئے، جنازے میں نہیں پہنچے، وہ قبر میں کھڑے ہو کے پھر بھی جنازہ پڑھ سکتے ہیں۔ کیونکہ ایک بوڑھی عورت تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی کی صفائی کرتی رہتی تھی، کبھی جھاڑو دے دیا، صفائی کر دی، پرچیاں صاف کر دی، تو بیمار ہو گئی۔ حضور نے پوچھا بھی وہ نظر نہیں آ رہی، انہوں نے کہا یا رسول اللہ بیمار ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا اگر وہ فوت ہو جائے تو مجھے بتلانا، میں اس کا جنازہ پڑھوں گا۔ خدا کی شان ہے، وہ بوڑھی عورت تھی، رات کو مر گئی۔ صحابہ نے کہا اب رات کو ہم حضور کو جگائیں، جنازے آئے، جنازے کا حکم ہے، مسلمان کھڑے ہو کے پڑھ دیں، حضور کو تکلیف دینے کا کیا فائدہ ہے؟ تو حضور کو نہ بتلایا۔ صبح کو حضور نے پوچھا بھی وہ کیا ہوا بوڑھی کا؟ انہوں نے کہا جی وہ تو مر گئی، رات ہم نے جنازہ بھی پڑھ دیا، دفن کر رہا۔ اللہ اعظم تم لوگوں نے مجھے کیوں نہیں خبر کی؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کا واقعہ تھا، آپ آرام میں تھے، ہم نے مناسب نہیں سمجھا کہ آپ کو جگایا جائے۔ دلونی علی قبرہا، چلو مجھے بتاؤ قبر کہاں ہے اس کی۔ تو پھر حضور اس کی قبر پہ تشریف لے آئے اور وہاں آ کے جنازہ پڑھا۔ تو لہذا اگر کسی کا جنازہ رہ جائے تو وہاں بھی پڑھ سکتا ہے اور دعا بھی مانگ سکتا ہے۔ باقی دعا کے اندر یاد رکھو ہاتھ اٹھانا بھی جائز ہے اور نہ اٹھانا بھی جائز ہے، ان جھگڑوں میں نہ پڑا کرو۔ حضور نے کئی مقامات پہ ہاتھ اٹھائے ہیں اور کئی مقامات پہ ہاتھ نہیں اٹھائے، تو لہذا اگر کوئی ہاتھ اٹھا لیتا ہے تو ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب بندہ ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے حیا آتی ہے ان یردہما صفرا، کہ میں اپنے بندے کے ہاتھوں کو کیسے خالی بھیجوں۔ اب وہ بیچارہ ہاتھ پھیلا کے کشکول لے کے میرے دروازے پہ بیٹھا ہے تو میں کچھ تو اس کو عطا کروں، تو اس لیے ہاتھ اٹھانا بھی جائز ہے اور ہاتھ اٹھانے کے بغیر بھی دعا مانگنا جائز ہے۔ جیسے یہاں نماز کے بعد دعا مانگتے ہیں سب امام، لیکن وہ بغیر ہاتھ اٹھائے مانگتے ہیں کہ اللہم انت السلام منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ تو اس لیے جھگڑے نہ کیا کریں، دعا میں ہاتھ اٹھانا بھی جائز ہے اور نہ اٹھانا بھی جائز ہے۔ کہتے جی کہ میں جس آدمی کے دکان پہ کام کرتا ہوں میرا کفیل ہے، وہ جھوٹی قسمیں کھا کے مال کو دگنے ریٹ پہ بیچتا ہے۔ مثلا 1 ریال کا ہو تو کہے گا خدا کی قسم 2 کا ہے، تو اس کا گناہ اس پر ہے، تمہیں کیا ہے؟ تم بلا دیں، وہ تمہارے اوپر کیا گناہ ہے؟ وہ گناہ گار ہے، وہ زیادتی کر رہا ہے۔ تو اس لیے آپ کی تنخواہ جو ہے وہ حلال ہے انشاءاللہ۔ ویسے پیار سے اس کو بھی سمجھائیں کہ بھی زیادہ قسمیں کھانے سے اللہ نے منع کیا ہے، کل حلاف مہین، زیادہ قسمیں کھانے والا جھوٹا ہوتا ہے۔ تو تم کیوں اپنے رزق کو حرام کرتے ہو؟ جو اللہ نے لکھا ہے وہ تمہیں ملے گا، تو جھوٹی قسمیں بھی نہ کھاؤ اور بلا وجہ جھوٹ بھی نہ بولو۔ تو بہرحال لیکن تمہاری تنخواہ میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔
ہاں ایک حدیث میں آتا ہے کہ بھئی حجر اسود کا بوسہ جو ہے یہ گویا ایسے ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے عہد کو تازہ کر رہے ہیں، یعنی ہم گویا اللہ کے ہاتھ میں بوسہ دے رہے ہیں اور اللہ کے ساتھ ہم اپنے عہد کو پکا کر رہے ہیں کہ ہم تیرے بندے ہیں اور تیرے آگے جھکتے ہیں اور تیرے گھر کا ہی طواف کرتے ہیں۔ اسی لیے تو قیامت میں اللہ اس کو آنکھیں بھی دیں گے، زبان بھی دیں گے، اور یہ ان کو جنہوں نے بوسہ دیا ان کی شفاعت بھی کرے گا۔ تو اس لیے بہرحال یہ بات روایات میں موجود ہے۔ اسی لیے حضور پاک نے جب بوسہ دیا ہے تو اپنی پیشانی بھی رکھی ہے، پھر آپ نے دایاں رخسار بھی رکھا ہے، پھر بایاں رخسار بھی رکھا ہے، اور پھر کھڑے ہو کر آنسو بھی بہائے ہیں، اور پیچھے حضرت عمر کھڑے تھے تو آپ نے فرمایا یا عمر ہاں ہونا تسکب الدموع، یہ وہ جگہ ہے جہاں آنسو بہائے جاتے ہیں۔ تو بہرحال ایسی بات نہیں ہے، لیکن اگر موقع نہ ملے تو اشارہ بھی بوسے کے قائم مقام ہے، آدمی کو الحمدللہ اتنا ثواب مل جاتا ہے۔ اور خاص طور پہ احتیاط کی نیت ہو کہ بھی کسی غیر عورت کو ہاتھ نہ لگ جائے، غیر محرم سے بدن نہ ٹکرا جائے، اس لیے دور سے اشارہ کر لیا، ٹھیک ہے۔ اگر موقع ملے تو ہر حال میں بوسہ دیں، چونکہ یہ معین جگہ ہے جہاں حضور نے بوسہ دیا ہے، اور گویا کہ ہم حضور پاک کے بوسے کو بوسہ دے رہے ہیں، تو اس سے بڑا شرف بندے کے لیے کیا ہو سکتا ہے؟ کیونکہ یہ تو محدود جگہ ہے نا، اسی جگہ کے اندر ہی حضور نے بوسہ دیا ہے نا۔ تو اگر اللہ پاک موقع عطا فرما دے تو آرام سے کھڑے رہیں، جب موقع ملے نہ دھکے دیں، نہ کسی کو گرائیں، نہ کسی کو تکلیف پہنچائیں، اور اگر نیت ہو نا تو اللہ آسان بھی کر دیتے ہیں۔ واللہ تعالی اعلم۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافيا۔ صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ ایسا کریں کبھی اپنا یہ وہی آج میں وضو کرنے کے لیے جاتا ہوں، مجھے کچھ اشراف نہیں پتہ نہیں، اللہ معاف کرے، تکلیف